کہ کہاں ملے گی جس میں ناف کے نیچے نیت باندھا کرتے تھے، رفع دین نہیں بھی کرتے تھے، ایسی احادیث مل جائیں، تب وہ ناراض ہو گئے۔ پھر مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی کے، ان کے شاگرد ہیں مفتی شفعت اللہ صاحب۔ مفتی شفعت اللہ صاحب سے ہم نے مطلب فون پہ میں نے پوچھا کہ میں نے حدیثوں میں ایسا ایسا دیکھا، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ دیکھیے آپ حدیثوں کے چکر میں نہ پڑیے، جیسے اکثریت میں جو لوگ کر رہے ہیں وہی کریے، وہی صحیح ہے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اب یہ ہوا کہ مطلب میرے لیے وہ حال ہو گیا کہ کڑوی دوا، اور اس کا مطلب کڑوی دوا کا بجائے وہ ریئیکشن ہونے کے ایک گڈ ایکشن ہو رہا میرے اندر، اس کی ریکوری ہو رہی میرے اندر۔ تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اب اپنے آپ سے دل بولنے لگا کہ نہیں، اب جب تک ہم کو ترک رفع دین کی اور تحت السرہ کی احادیث نہیں مل جاتی ہیں، ہم ایسے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو وہیں بغل میں مدرسے کے پاس ہی میں مسجد ہے، جامع مسجد ہے، میں نے اس میں نماز پڑھی۔ لوگوں کا دھیان میری طرف رہتا تھا اس لیے کیونکہ میں ایک نو مسلم ہوں، میرے مطلب یعنی انل شریواستو سے عبداللہ ہو کے آیا، لہٰذا لوگ دیکھتے تھے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ میں سینے پہ نیت باندھے ہوئے ہوں، میں رفع الیدین کر رہا ہوں، تو مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ عبداللہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو بولے کہ آپ رفع الیدین سے نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی آپ نے بدل لیا۔ تو میں نے کہا کہ مصلی میرا وہی ہے، ابراہیمی، مصلی بدلا ہوا نہیں ہے۔ تو بولے کہ ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ جو ہے تو حنفی طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، اب آپ شافعی طریقے سے نماز پڑھنے لگے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے حدیث میں پڑھ لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے۔ ایک حدیث اور پڑھا دی گئی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اب اسی طرح پڑھنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو بولے کہ نہیں آپ ان سے ملیے، مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب سے میں آپ کو ملواؤں گا اس کے بارے میں۔ تو ایک بات کہی میں نے، خیر میرے احباب، میرے ساتھی، میرے دوست جو بھی میری بات کو سنے تو وہ اس بات سے ناراض نہ ہو، حقیقت ہے، اس حق کو تسلیم کریں۔ منہ میں تمباکو بھری ہو، غلیظ چیز ہے نا، اس تمباکو کے ساتھ میں صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ تو میں نے یہی بات امام صاحب سے کہی کہ اگر وہ منہ میں تمباکو بھر کے صلاۃ و سلام بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم ایسے مولانا کی بات نہیں مانیں گے۔ اب بس اس کے بعد سے ہمارے لیے چاروں طرف خبر اڑ گئی کہ عبداللہ بھائی گمراہ ہو گئے۔ اب مدرسے میں نئی باتیں چلنے لگیں کہ بچے خراب ہو رہے ہیں، ماسٹر صاحب زور سے آمین کہتے ہیں۔ ہمارے محتمم صاحب آئے، مولانا مشتاق صاحب، وہ بھی ان کا بھی نام مولانا مشتاق ندوی آئے، بات چھڑی۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ پیار سے ہم کو سمجھا لیں۔ تو پہلے تو ان سے بولے کہ آمین اگر زور سے کہتے ہیں تو کیا پریشانی ہے۔ پھر ہم سے کہنے لگے کہ دیکھیے یہاں پہ اجتماعیت ہو، اجتماعیت کا ساتھ دیجیے، اور جیسے سب لوگ کرتے ہیں، کیا پریشانی کیا ہے۔ ہم نے اس وقت میں خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا، کیونکہ اس وقت میں زیادہ بحث مباحثہ کرنے سے فائدہ نہیں تھا، ضرورت تھی پہلے دلیل اکٹھا کرنے کی۔ دلیل اکٹھا ہوں، قرآن مجید کی آیات پر اتنا حفظ نہیں تھا، بس یہ معلوم ہو گیا تھا کہ الحمدللہ اب راستہ جو چل رہے ہیں صحیح چل رہا ہے۔ دعا تھی کہ اگر یہ راستہ غلط ہو تو اللہ تعالیٰ جو صحیح راستہ ہو وہ دکھائے۔ بھائی ہم ایمان لائے تھے، کیوں لائے تھے؟ آخر ہم اللہ پر ایمان لائے تھے، اسی لیے تو لائے تھے کہ اللہ چاہتا ہے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے مذاہب ہیں، بودھزم ہے اور جینزم ہے، ہندوازم ہے، اور اس کے علاوہ تمام سے مذاہب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس مذہب کو پسند کرتا ہے؟ اسلام مذہب کو پسند کرتا ہے۔ تو کم از کم اسلام جو ملے وہ تو صحیح ملے۔ پھر اس کے بعد میں مطالعہ جاری رہا۔ سمیر بھائی نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ مطالعہ کریے، شفیق بھائی نے بھی کہا تھا کہ مطالعہ کریے اور خوب مطالعہ کریے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ملے گا، اور مطالعے سے الحمدللہ بہت فائدہ ملا۔ پھر اس کے بعد میں
کچھ ایسے حالات گھر پر ہوئے کہ گھر چھوڑنا پڑا مجھ کو. تو یہاں اب رہتے ہیں اس گھر میں مولانا شہاب الدین مدنی صاحب. تو مولانا شہاب الدین مدنی صاحب نے اجازت دی ہم کو, مطلب مجھ کو رہنے کے لیے اس گھر میں. تو میں اس وقت میں رہا, اور ان لوگوں کے تعاون سے ویزے کا انتظام ہوا. ہمارے یہیں عارف بھائی ہیں ماشاءاللہ, ان لوگوں کے ذریعے کسی طریقے سے ویزے کا انتظام ہو گیا سعودی عرب آنے کے. یہاں آیا, یہاں آنے کے بعد میں جو ہے تو ایک دم مطلب کئی چیزوں سے وہ ہوا کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی رہیں جو مجھ سے چھوٹیں. وہ یہ کہ جب مدرسے میں تھا تو اس وقت میں تعلیم کا تو معاملہ چل ہی رہا تھا. کاکوری میں یعنی میرا جو وطن ہے جہاں پہ میں رہنے والا ہوں جہاں کا, تو چاروں طرف پھیل گیا تھا کہ عبداللہ بھائی اب مرتد ہو گئے, وہ کافر سے بھی بدتر ہو گئے. اس سے تو وہ ہندو مذہب میں ہوتے تبھی صحیح تھے. تو اسی درمیان میں ہمارے ایک جاوید بھائی ہیں, انہوں نے میری ایک بیٹھک کروائی. ایک رضوان طالب علم ہیں وہاں پہ ہمارے یہاں مدرسہ فاروقیہ کے, لیکن ان لوگوں کے خیال سے وہ بہت اچھے عالم ہیں. بہرحال ان سے میری بیٹھک ہوئی. مسلم شریف کی حدیث کی کتاب میں لے کے گیا تھا, اس کو میں نے چھپا رکھا تھا. ان سے میری بات چیت ہوئی. یہ ایک طالب علم ہے جو شاید 1 سال کے یا 2 سال کے بعد ندوہ جانے والے تھے, اور میں ایک عام آدمی ہوں جو اپنا مذہب چھوڑ کے اب حق کی تلاش کر رہا ہوں, ایک محقق ہوں. بات ہوئی تو انہوں نے شروع کی ان کی داستان ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ امام اعظم تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے کس صحابی کو دیکھا؟ تو آپ کا جواب تھا کہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ آپ کو معلوم ہے, کس ہجری میں شہید ہوئے معلوم ہے؟ بولے میں بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا کہ جب بات ہو رہی تو بات بتائیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہو رہی, حضرت علی رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہو رہی. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی پیدائش سے 40 سال پہلے کسی صحابی سے ملاقات کر لے؟ کہنے لگے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. بہرحال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ہیں اور یہ تابعی. ہم نے کہا باقی سب تبع تابعی؟ تو بولے کہ جی باقی سب جو ہیں تبع تابعی. تو میں نے ان سے ترنت سوال پوچھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, بولے وہ بھی تبع تابعی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ بولے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا. میں نے کہا دیکھیں مولانا, جب بات ہو, جب آپ کہیں کسی بھی چیز کو پورے دعوے کے ساتھ کوئی بات کریں تو ضروری ہے کہ اس کی دلیل بھی آپ کے پاس ہو. آپ نے بتایا کہ وہ تبع تابعی تھے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں تابعی تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں, آپ کی پیدائش مدینہ میں ہو رہی. کیا 95 ہجری 110 ہجری 111 ہجری یہ صحابیوں کا دور نہیں تھا مدینہ میں؟ کہنے لگے اچھا ہاں وہ تبع تابعی تھے. یہ میں نے اس وجہ سے کہا میرے دوسرے بھائی بھی اس بات کو سمجھے کہ آپ ایک طالب علم ہیں لیکن حق کی تلاش کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں. بہرحال پھر میں نے کہا کہ دیکھیے حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھنے والے جو تھے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور موطا امام مالک نام سے انہوں نے حدیث کی کتاب لکھی تھی. پھر انہوں نے کہا دیکھیے اب بات یہاں تک ہو گئی تو ختم کرو. میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم مولانا کو نیچا دکھائیں. مقصد یہ تھا کہ جو حق ہے اس کو سامنے لے آؤ اور جو باطل ہے اس کو چھوڑ دو. بہرحال کہنے لگے رفع الیدین کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے کسی بھی حدیث سے. تو میں نے ان سے 3 مرتبہ پوچھا نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے. میں نے کہا نہیں ہے 3 مرتبہ. اس کے بعد میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے وہ کپڑا ہٹایا اور صحیح مسلم شریف کی کتاب سامنے رکھی تھی جلد اول, میں نے ان کے ہاتھ میں دی کتاب الصلاح کھول کے, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ احادیث ہیں, یہ پڑھ لیجیے. اب آپ پڑھنے لگے وہ مولانا. پھر کہنے لگے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. تو میں نے کہا میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا ہوں, مجھے آپ سے کوئی جواب نہیں چاہیے. کیا کروں گا جواب لے کے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ رفع الیدین کرتے ہیں, بات ختم. ترک رفع الیدین کی جس دن حدیث مل جائے گی اس پر ہم عمل کرنے میں ہم کو کوئی پریشانی نہیں. ملے تو ایک وہ تو ہو کہ محدث اس پہ صحیح کی مہر لگا کے دے, اور یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز
बिना उसके पढ़िए, बशर्ते कि वो नमाज भी ऐसी हो जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मजबूरी ना पेश आई हो। ये भी उसके साथ ज़रूरी है कि अब हम तो देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे खड़े होकर पेशाब कर लिया, अब हम सोच कहें कि ये भी सुन्नत है, तो ये तो एक जाहिलियत वाली बात हो गई ना। तो बहरहाल इस तरीके से फिर एक साहब और थे, एक मौलाना, उनसे भी ऐसे ही बहस मुबाहसा हुआ और नतीजा कुछ नहीं निकला। कुल मिला के बस यही हुआ कि जो उनके लाने वाले थे वो उन्हीं की मानेंगे, कुछ भी हो जाए। मेरा ये कि जो हक मिले उसको तस्लीम कर लेंगे, क्योंकि अल्लाह को जवाब देना है क़यामत के दिन। सही। यहाँ आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन सबों को जज़ा खैर अता करे, जिसमें आरिफ भाई शामिल हैं। आरिफ भाई का दोस्त था वो सऊदी, उसने वीज़ा दिया, उसके बाद में मदरसा भेजा तालीम के लिए यहाँ दम्माम में, उसके ज़रिए काफ़ी कुछ मालूमात हुई। फिर उसके बाद दम्माम में मेरे शेख आलम साहब, मेरे शेख रियाजुल हक साहब, इन लोगों के साथ में रहा, इन लोगों के साथ काफ़ी मालूमात हासिल हुई। और मेरे यूसुफ भाई, मोहम्मद भाई और इसके अलावा तमाम से मेरे अब्दुल वली हैदर भाई दम्माम में, इन लोगों की वजह से काफ़ी कुछ मालूमात हासिल हुई। धीरे धीरे ये अब तक चलता रहा। और अब इंशाअल्लाह बीच में मैं गया था दम्माम से, फिर मैं इंडिया गया था। इंडिया जाने के बाद में वही मामला छिड़ा हुआ था, लेकिन इस वक्त तक अल्लाह ताला ने इल्म उस हद तक अता कर दिया था कि अगर मेरे सामने अगर कोई मुफ्ती बैठा हो, अगर वो कहे कि तुम गलत हो, तो हम उसको भी चैलेंज कर सकते हैं दावे के साथ। क्यों? क्योंकि मामला तकलीद का है। पहले नहीं मालूम था तकलीद कहते किसको, ये मालूम था 4 इमाम हैं, चारों बरहक हैं, और हम लोग जिन इमाम को मानते हैं, यही सब दुनिया भर के फितूर। आज कुरान मजीद की रोशनी में हम देखते हैं, कुरान मजीद में साफ साफ सूरह आल इमरान में लिखा हुआ है, अगर देखें आयत नंबर 103 में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि और तुम सब लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में तफर्रका ना करो। ये तफर्रका और इख्तिलाफ में कितना फ़र्क है, कोई ये मुझको समझाए। बाद में फिर अभी ये यहाँ अहले जद्दा कुछ ऐसे हैं जो दावत देने के लिए आए अहनाफ की, तो उनके लिए चंद सवालात रहे। यही में अब ये सवालात मैं, जितने भी हमारे देवबंदी भाई हैं, बरेलवी भाई हैं, अपने आप को हनफी कहलाते हैं, इन सवाल